بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامیابی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تھام کے چلتے ہیں۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ تتلی اپنی خوبصورتی کے باوجود ایک کیڑا ہے اور کیکٹس اپنی بے رحمی کے باوجود ایک پھول ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے ناموں اور شکلوں سے مت جانیے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح اور کیفیت کا نام ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں کوشش جاری رکھیں۔ زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ میرے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں نعمتوں میں۔ الحمدللہ۔ اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے تو دیکھ۔ اے تمام جہانوں کو چلانے والے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بخش دے۔ اے مالک، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ آپ کے ٹوٹے دل کے لیے نماز سے بہترین دعا کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ ٹوٹ سا گیا ہے اندر کچھ، بات کروں تو بگڑ جاتا ہے، دل میرا ہی ہے سینے میں جو بے وجہ ہی روٹھ جاتا ہے۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا گیا ہاتھ، کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بہن کو والد کی وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔
किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो और जब उसके घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान पे काबू रखो ताकि वहाँ की इज़्ज़त और राज दोनों महफूज रहें। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए और मलकुल मौत आ पहुँचे, अपनी ज़ाहरी और बातनी ज़िंदगी पाक रखें। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें, हर चीज़ को, हर फैसले को। जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें। नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फ़ैसलों पर सर झुकाकर आराम से चलते रहें और यकीन रखें उस पर, वो बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। समझदार होना ये नहीं कि तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगो, बल्कि समझदार होना ये है कि छोटी छोटी बातें समझने लगो। रिश्ते बगैर एहसास के ऐसे ही हैं जैसे आप हाथ की मुट्ठी में पानी जमा करने की कोशिश कर रहे हों, मगर वो पानी आपकी उंगलियों के दरमियान से निकलता चला जाता है। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा राब्ते बढ़ाने वाला मोबाइल फ़ोन ही सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने में आज भी पहले नंबर पर है। हालात जैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गुमान की बदौलत छोड़ दिया, उन्हें आप अपनी नेक नियति के साथ छोड़ दें। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इंसान अगर कामयाब ज़िंदगी चाहता है तो वालिदैन की इज़्ज़त करे। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक हैं। एक दुनिया बेटियों के लिए होनी चाहिए जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नरम दिल लोग हों। कुर्बानी का अगर मतलब किसी को मालूम नहीं तो अपनी ख्वाहिशों की कब्र पे फूल चढ़ाना कोई औरत से सीखे। गुस्सा एक ऐसा तूफ़ान है जो दिमाग का चिराग बुझा देता है। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। नफ़रत करने और दिल जलाने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। कोशिश करें कि बिना मतलब के अच्छे बने। मतलब के लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आगे इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था।